بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس معاشرے میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں ہم لوگ ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو معاذ اللہ آ، کفر تک پہنچا دیتے ہیں اور کفر کا فتویٰ ہی لگا دیتے ہیں، اور معاذ اللہ ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یار یہ تو بس پکا جہنمی ہے، اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ معاملات سارے کے سارے اللہ کے سپرد ہیں، اور اللہ پاک پتہ نہیں کس بات پہ راضی ہو جائے۔ وہ اللہ اگر چاہے ایک 5 وقت نماز پڑھنے والا بندہ، حج روزہ عبادت کرنے والا بندہ، اگر اللہ اس سے نگاہ پھیر لے رحمت والی، تو کوئی اس شخص کے متعلق اللہ پاک سے نہیں پوچھ سکتا، اور اللہ پاک معاف کرنے پہ آئے، بڑا گناہ گار ہو، بڑا مجرم ہو، بڑا سیاہ کار ہو، اور اللہ پاک اس پہ راضی ہونے پہ آئے، تو اس کی ایک چھوٹی سی نیکی پہ بھی اللہ پاک اس کے لیے رضاعت کا اعلان کر دے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، نماز پڑھ کے نیکی کر کے، لیکن اگلا بندہ جس سے تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے، تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار اس کو جنت ملے گی بھی صحیح کہ نہیں، یہ جنت میں جائے گا بھی صحیح کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کیا بندہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے۔ آج ہم سب ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ اسلام میں میرے نزدیک اسلام میرے نزدیک وہ دوسرے بندے کی ضروری ہے، میں خود اچھا ہونا نہیں چاہتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، دیندار کہیں، میں لوگوں کے منہ سے یہ سننا چاہتا ہوں۔ آج سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جو لوگ مجھے اچھا کہیں گے، مجھے اچھا ملیں گے، جو میرے بارے میں اچھا سوچیں گے، میں ان کو عزت دوں گا، ان کی عزت کروں گا، ان کے ساتھ جو لوگ مجھے برا بھلا کہیں، میرے گناہ کے میرے اوپر مجھے مطلع کریں اور سیدھی بات مجھے بتائیں، بری بات سے مجھے روکیں، مجھے بتائیں، میں کہوں گا کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ اور عنایت یہ ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش اور اللہ کی مغفرت اتنی بڑی ہے، آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی۔ فاحشہ عورت، فاحشہ عورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ گانا اللہ معاف فرمائے گاتی تھی، یا اس طرح اور غلط کام جس کو وہ کرتی تھی، کوئی نیکی نہیں کرتی تھی، سارا کا سارا اس کا جتنی بھی اس کی زندگی اور دن رات ہے وہ سارے گناہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن وہ گزر رہی تھی، راستے میں ایک کتا پیاسا بلک رہا تھا، گرمی شدت انتہا کی، اب اس کو پانی پینے کے لیے چاہیے تھا، اتنی پیاس تھی، لیکن اس کے پاس اب کتا تھا، کوئی ایسا سما اور ایسا کوئی سامان نہیں تھا، یا ایسا کوئی سبب نہیں تھا جس سے وہ کتا پانی پی لے، لیکن تھا پیاسا، وہ بلک رہا تھا۔ وہ فاحشہ عورت وہاں سے گزری، تو اس فاحشہ عورت کو اس جان ور اور اس کتا جس میں یہ جان تھی، وہ جانور مخلوق تھا، لیکن اس کو رحم آیا، اس پہ ترس آیا کہ یہ کتا کتنا بلک رہا ہے اور کتنا وہ کر رہا ہے۔ ساتھ میں اس نے کنواں دیکھا، کنویں میں بھی پانی پھر نیچے تھا، اس نے اپنا وہ دوپٹہ، وہ اوڑھنی نکالی، اور اس نے اس کو اس چیز میں باندھا، تو اس نے اس کو نیچے کیا، اور وہ پانی جب اس دوپٹے کو، اوڑھنی کو، وہ چادر کو لگا جتنا اس پہ لگ سکتا تھا، تو اس نے اوپر کھینچا، اور وہ کتے کے منہ میں اس نے نچوڑ کے وہ پانی ڈالا، تو کتے نے جب وہ پانی پیا، اس کے حلق میں پانی گیا، اور وہ کتا ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا، جو بلک رہا تھا، جو اٹھ نہیں سکتا تھا اس پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اس فاحشہ عورت نے یہ کام کیا، اور کتا جو پیاسا تھا اس نے پانی پیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فغفر لها بذالک، حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں، فغفر لها بذالک، اللہ پاک نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی۔
کو معافی دے۔ ہمارے ہاں یہ تو بہت عام سی بات ہے، چھوٹا سا بھی کوئی ہم دیکھ لینا، کوئی اللہ معاف فرمائے، کوئی بندہ گناہ گار ہے یا کچھ کمی ہے، کوتاہی ہے، ہم لوگ معاذ اللہ اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اتنی نفرت کرتے۔ لیکن اللہ کے ہاں پتہ نہیں کیا فیصلہ ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی تقدیر میں پتہ نہیں کیا ہے، ہم یہ لوگ نہیں سوچتے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں پر بھی صلہ رحمی کرنے سے، ایسا کرنے سے ان کے ساتھ بھی، کیا اللہ اس پر بھی بخشش کر دیتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں میرے صحابہ، اللہ ضرور بخشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی مخلوق ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ شفقت والا، رحمت والا معاملہ کرتے ہیں نا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ آپ کے لیے بھی وہی معاملہ کرتے ہیں۔ تو اب آپ نتیجہ دیکھیں کہ وہ فاحشہ عورت ہے، لوگوں کی نظر میں وہ گندی ہے، گناہ گار ہے۔ اب یہ معاملہ اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی بیچ میں بندہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اس سے چھوٹے سے عمل پہ اس کی بخشش کر کے اس کو معافی دے دی۔ تو اس وجہ سے کسی کو برا بھلا کہنے سے، سمجھنے سے، دیکھنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ میرے کہنے سے، میرے کرنے سے، میرے عمل سے کچھ نہیں بنتا، بلکہ جو بنتا ہے اس کی رحمت سے بنتا ہے۔ اگر اللہ معاف کرنے پہ آئے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کر دے، اور اللہ پکڑنے پہ آئے بڑے سے بڑے نمازی کو پکڑ لے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو، چھوٹا سا چھوٹا کام بھی ہو اور اس کی ادنا سے ادنا مخلوق ہو، اور وہ اس وقت اس کو ضرورت ہے، تو آپ گریز نہ کریں، یہ گناہ گار ہے یا جانور ہے یا کتا ہے یا کوئی بھی ہے، آپ اس کے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ کریں۔ امید ہے اللہ پاک بھی آپ سے وہی معاملہ، رحمت والا، شفقت والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔